بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں۔ اوکے جی، میرا خیال ہے کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اور پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم ایک نیا چیپٹر اللہ کے حکم سے شروع کر رہے ہیں۔ اور جو بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ سر ہمارا چیپٹر میں کچھ سوالات ہیں، کچھ پوچھنا ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ ایکسٹرا ٹائم رکھ لیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اس میں اسسٹ کر دیں گے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے۔ جیسے نان پروفٹ آرگنائزیشن جن بچوں نے پڑھا ہے، میں اس وقت مخاطب ہوں 4 سے پونے 5 جو بچے ہمارے پاس کلاس میں ہوتے ہیں ان سے اسپیشلی، کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن کا ٹاپک ہم نے کل میکسیمم ڈسکس کر لیا تھا، تو اسی لیے میں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیوں نہ نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں۔ تو نیا ٹاپک جو ہم آج اللہ کے حکم سے اسٹارٹ کر رہے ہیں پیارے بچوں، یہاں پہ اس کے بارے میں چند جملے لکھ دیں۔ وہ ہے جناب علی پارٹنرشپ ایڈمیشن۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اچھا، تو پر بچوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ یہ جو ٹاپک میں شروع کر رہا ہوں، یہ ٹاپک کیسا ہے، کیا ہے، تو اس ٹاپک کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے تاثرات آپ کو مجھ سے سننے کو ملیں گے۔ آئیے بات کرتے ہیں اسی پہ۔ پارٹنرشپ ایڈمیشن کا ٹاپک، جی میرے بچوں، یہ پارٹنرشپ، یہ لیجیے پارٹنرشپ ایڈمیشن، اس کو تھوڑا بڑا بھی کر دیں تاکہ ذرا آپ کو وی آئی پی دکھے۔ پارٹنرشپ ایڈمیشن کا ٹاپک ہے، اور ہم اس میں کیا سیکھیں گے؟ بس سیکھیں گے تو بہت کچھ، اتنا کچھ سیکھیں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، لیکن پتہ ہے موسٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے میرے بچوں؟ موسٹ امپورٹنٹ بات، یہ ٹاپک نا بڑے قیمتی جملے ہیں۔ جو لوگ گھر پہ بعد میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھیں گے، وہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے ویڈیو میں کوئی پرابلم ہو تو ڈسکس ضرور کر لیجئے گا، اور اگر آپ لائیو آ سکیں کلاس میں تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ آپ اپنی پرابلم پوچھ سکیں گے مجھ سے، جو پرابلم آپ فیس کریں گے، اور میں آپ سے آپ کی کمپٹیشنز ڈسکس کروں گا۔ اچھا، جو 4 سے پونے 5 کلاس لیتے ہیں بچے، ان سے مخاطب ہوں۔ 4 سے پونے 5 کلاس لینے والے بچوں کو ان کے ای میل میں کل کی کلاس کی ریکارڈڈ ویڈیو ریسیو ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے تو وہ مجھ سے انڈیویجولی رابطہ کر لیں، میں انہیں سمجھا دوں گا کہ کس طرح سے اسے دیکھنا ہے۔ میک شیور کہ جب آپ اس ویڈیو کو جس موبائل پر یا جس کمپیوٹر میں چلا رہے ہیں، آپ کے پاس وہی آئی ڈی لاگ ان ہوئی ہو یوٹیوب پر، جو آئی ڈی آپ نے مجھے بھیجی ہے۔ کلیئر؟ آپ میں سے 4 سے پونے 5 والے کیا کوئی ایسے بچے ہیں جنہیں ویڈیو ریسیو ہوئی ہے اور چل رہی ہے ان کے پاس؟ امامہ آپ کو ویڈیو مل گئی کل کے لیکچر کی؟ اوکے ٹھیک ہے، محمد حارث صاحب بھی کہتے ہیں جی مل گئی، ویڈیو بھی مل گئی اور چل بھی رہی ہے لنک ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور
इस क्लास आज अब जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी तमाम बच्चों को जो क्लास में मौजूद है सबको दी जाएगी, ठीक है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग तमाम बच्चों को दे दी जाएगी, और फिर जो दूसरा सेक्शन है वो अलग होगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो अल्लाह के हुक्म से चीज़ें आपको सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। चलें जी, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, अब सुने मेरी बात। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है भाई कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप फिजिकल पढ़ाने की बात करें ना, तो पहले जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था इस टॉपिक को, तो मैं सोच रहा था कि यार ये टॉपिक फिजिकल पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हम बीइंग अ टीचर मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, मेरे लिए ऑनलाइन और फिजिकल पढ़ाना एक जैसा है। अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है, तो इसलिए पढ़ाना तो है ये। अब आगे हालात का पता नहीं कुछ कि क्या होंगे, तो भाई हमने टॉपिक पढ़ना है और हम टॉपिक ही पढ़ना इसलिए शुरू कर रहे हैं आज की क्लास से ये वाला। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा यूं लगा लें कि 10 नंबर का सवाल सेक्शन बी में कंपलसरी आएगा, और अगर सेक्शन बी में नहीं आया तो ये सेक्शन सी में 15 नंबर का सवाल बन के आएगा। मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूं कि आप इस टॉपिक से बच नहीं सकते। अच्छा सर, अगर छोड़ दें नहीं करें? अच्छा, एक तो ये आपके पाकिस्तानी तरीके हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होते हैं। सर छोड़ दें नहीं करें ये सवाल। भाई बात ये है, समझें बात को जरा मेरी। ये है कि आप से नहीं, एडमिशन का आपने घर पे काम नहीं किया, रजिस्टर में काम नहीं किया, आपने मेरी बातों को गौर से मिस कर दिया, इंटरनेट में प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखने का मौका नहीं मिला आपको, तो भाई आपका सिर्फ एडमिशन का टॉपिक जाया नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साथ में आप महरूम हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता महरूम हो जाएंगे आप। कौन से टॉपिक से भाई, किसी को पता है? रिटायरमेंट के टॉपिक से। पार्टनरशिप में 5 टॉपिक्स हैं: फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा लिक्विडेशन, चौथा एडमिशन, पांचवा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब है 4 में से 3 में से कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है। क्लियर? कोई एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है। सर क्यों जा रहा है? भाई वो हो सकता है मुल्क से बाहर जा रहा हो, वो क्या भाई बस अब मुझे काम नहीं करना मजीद, तो कोई भी वजह हो सकती है ना, हमें उसके ऊपर कोई जहाद थोड़ी करना है। तो रिटायरमेंट का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, और ये भी पेपर में अक्सर 10 नंबर का सवाल बन के आता है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो लाजमी अपने 10 या 15 नंबर सिक्योर करे, तो पार्टनरशिप एडमिशन को जितनी मेहनत से पढ़ सकते हैं पढ़ें। चलिए, अब पार्टनरशिप एडमिशन क्या है? आसान सा लफ्ज है एडमिशन। इसका मतलब है पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है। कहाँ? मार मार के हॉस्पिटल में? हाँ, पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है कहाँ? मार मार के हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हो क्या? कौन सा पार्टनर को एडमिट कर रहे हो? अपने ही पार्टनर को एडमिट करा रहे हो कहीं क्या? फिर हो क्या रहा है? चलाओ दिमाग। एग्जैक्टली शहीर भाई, बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं। तो क्या अपने ही पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं? ओ भाई, आपका पार्टनर तो ऑलरेडी बिजनेस का मालिक है, उसे क्या एडमिट करना? कोई ऐसा शख्स, अब पार्टनर नहीं बोला, क्या बोला? ऐसा शख्स, किसी शख्स को जो कि आप जिस बिजनेस के मालिक हैं उसका मालिक नहीं था, आप उसे अपने बिजनेस में साथ बना रहे हैं मालिक। तो इसके लिए आप उसे कह रहे हैं आ जाओ हमारे कारोबार में, आ जाओ पैसे लगा लो और कारोबार के बन जाओ मालिक, ओनर। ठीक है? अच्छा, तो अब आप सबके दिमाग में जो ख्याल आता है ना, वो ख्याल भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है, हैं? और ख्याल क्या है? आइए ख्याल के बारे में भी बात कर लें। एक मिनट। बच्चों एक मिनट जरा प्लीज रुकेंगे आप?
بیٹا 4 سے 4:45 والی کلاس میں جو گرلز اس وقت مجھے سن رہی ہیں اس میں یقیناً آپ میں سے کوئی جانتا ہوگا، سماویہ ہیں آپ کی کلاس میں، کوئی بچی جانتی ہے؟ اپنے گروپ پہ ان سے کانٹیکٹ کر لیں ذرا، صحیح ہے؟ اور ان کو بولیں بیٹا آپ کے کارڈ پر، ماما آپ انہیں بول دیں سماویہ کو کہ آپ کے کارڈ پہ جو آپ کی آئی ڈی لکھی ہے اس آئی ڈی کے ساتھ پراپر آئیں کلاس میں. اچھا ہاں صحیح ہے، مل گئی. سماویہ 2 ہیں آپ کی کلاس میں؟ یہ بتائیں، سماویہ 2 ہیں آپ کی کلاس میں؟ اچھا پھر یہ دوسرے سیکشن کی ہوں گی. ٹھیک ہے صحیح ہے جی، اوکے چلیں بہرحال. اچھا جی، اب جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جی بالکل 2 ہیں. ایک منٹ رک جائیں، پوچھ ہی لینا. بیٹا سماویہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بیٹا آپ کے کارڈ پہ جو کوڈ لکھا تھا وہ بھیجیے گا لکھ کے مجھے، ایگزیکٹ یہی ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے؟ اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے میرا بیٹا، صحیح ہے، شکریہ بہت بہت، صحیح ہے، تھینک یو. اچھا جی، اچھا بیٹا ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا آج کی کلاس میں اس کے بارے میں جلدی سے بول کے بات آگے بڑھا رہا ہوں. اور ٹاپک کا نام ہے پارٹنرشپ ایڈمیشن. اور آپ بڑے اطمینان سے سن لیں کہ یہاں پر ہم کوئی ایسا کاروبار پارٹنرشپ کا جس میں کم از کم 2 لوگ مالک ہیں، کم از کم 2 لوگ. سر ایک مالک نہیں ہو سکتا بھائی، اگر ایک مالک ہوگا اور ایک اور شخص بزنس میں آ رہا ہوگا تو پھر پارٹنرشپ ایڈمیشن نہیں، وہ کہلائے گا پارٹنرشپ فارمیشن. سنا آپ نے؟ فارمیشن، فارمیشن کا مطلب بنانا، پارٹنرشپ بنانا. لیکن آج ہم پارٹنرشپ بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پارٹنرشپ پہلے سے موجود ہے. یعنی کم از کم کتنے لوگ کسی بزنس کے مالک ہیں؟ جواب دو. کم از کم کتنے لوگ کسی بزنس کے مالک ہیں؟ ویری گڈ، 2. اور اب کوئی تیسرا شخص بزنس میں آ کے مالک بننا چاہتا ہے، کوئی تیسرا شخص آ کے کہہ رہا ہے مجھے بھی کاروبار کا مالک بناؤ، تو اس تیسرے شخص کو مالک بنانے کے اکاؤنٹنگ نے ہمیں مختلف طریقے بتائے. آپ کے دماغ میں ایک ہی طریقہ ہوگا اور میں آپ میں سے کسی کو اگر موقع دوں تو وہ یقیناً بیان کر سکتا ہے. آپ میں سے کوئی بچہ اگر اپنے طور پر بتانا چاہے تو ضرور ہینڈ ریز کرے، میں اس کو بولوں گا وہ انمیوٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ شیئر کر سکتا ہے ہم سے. کیا میں پہلے بول دیتا ہوں کہ کیا شیئر کرنا ہے، کیا بتانا ہے. آپ میں سے کسی بچے کے دماغ میں لازمی یہ سوچ ہوگی کہ نیا آنے والا شخص بزنس میں کس طرح مالک بن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے دماغ میں سوچ ہوگی لازمی. پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ خاص طور پر تمام بچوں کے لیے، ہر بچہ اپنے دماغ میں یہ خیال رکھتا ہے، ایسا سوچتا ہے کہ جب کوئی شخص نیا بزنس میں آئے گا، جب کوئی نیا شخص بزنس میں آئے گا تو وہ بزنس میں آ کے مالک کیسے بنے گا، کس طرح مالک بنے گا. ہم اس کو بولیں گے آ جاؤ مالک بن جاؤ، بیٹھ جاؤ، مالک ہو تم آج سے. کوئی بھی شخص کاروبار میں کیسے مالک بنے گا اس کے بارے میں آپ کے دماغ میں ایک خیال ہے، سوچ ہے. اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کا آپشن یوز کریں، پھر میں آپ کو بولوں کہ آپ انمیوٹ کر کے بتائیں.
شہیر بھائی تھینک یو سو مچ، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کی روح فنا ہوتی ہے شاید انمیوٹ کرنے سے، میری سمجھ میں نہیں آئی. ویسے مائک چیک کرتے رہیں گے انمیوٹ کر کر کے کہ انمیوٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. مہک کہہ رہی ہیں وہ اپنا شیئر دے گا پہلے. کیوں بھائی وہ شیئر کیوں دے گا اپنا؟ کسی کو مالک اس لیے بنا دیں گے ہم اس کو شیئر دے دیں اپنا؟ میں اپنے پیسوں کا مالک رہوں گا. کیا خیال ہے مہک، اگر آپ کسی کاروبار میں 5 لاکھ روپے لگا کے بیٹھی ہیں، آپ کی دوست نے بھی، آپ کی دوست نے 10 لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ کی دوست 10 لاکھ کی مالک، آپ 5 لاکھ کی مالک، اور اگر کوئی نیا شخص آئے گا وہ بھی 5 لاکھ روپے لے کر آئے تو وہ اپنے 5 لاکھ روپے کا مالک ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے 5 لاکھ کا مالک تو نہیں بنے گا نا. ایگری اور ناٹ؟ بھائی آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں، مجھے سمجھ رہے ہیں؟ باقی لوگوں کا تو رسپانس ہی نہیں آ رہا، وہ اتنے خاموش ہو کے پڑھ رہے ہیں 14 لوگ کہ رسپانس ہی نہیں دے رہے. اور یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ بس حد اور بس. چلو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیا پارٹنر کاروبار میں، کوئی نیا شخص جب کاروبار میں آئے گا ایک منٹ رکیے گا. اچھا جی. اچھا، تو جو جملہ میں ادا کر رہا تھا وہی ادا کر لوں دوبارہ. جناب 15 12. اچھا، تو میرے پیارے بچوں، جب نیا پارٹنر بزنس میں آئے گا تو آپ سب کے دماغ میں جو سوچ ہے، جو کہ آپ مجھے نہیں بتا رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے. اچھا چلیں ایک کام کرتا ہوں، اپنا نعمان بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ محمد نعمان صاحب سر انمیوٹ کریں پلیز، مائک چلتا ہے یس نا؟ سر. نعمان بھائی ایک بات بتائیں، نعمان بھائی ایک جی بات بتائیں، بڑی سمپل سا سوال ہے، اگر کنفیوژن ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے جو عقل میں آپ وہ بتائیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، آپ اور میں ایک کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں پارٹنر ہیں. جی. آپ کا ایک بیسٹ ہوں. فرینڈ ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے بھی اپنے ساتھ مالک بنا لو. تو ہم اسے جی کس طرح مالک بنائیں گے؟ یعنی وہ کیسے مالک بنے گا آپ کے خیال میں؟ مطلب وہ ہمارے ساتھ کیسے پارٹنرشپ کرے گا؟ یعنی میں اور آپ آلریڈی پارٹنر ہیں، صحیح ہے، اپن دونوں ایک کاروبار چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. جی جی. اب آپ کا ایک تو بیسٹ فرینڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے بھی تم سر عمران اور اپنے جو تم نے دکان مل کے کھولی ہوئی ہے، مجھے بھی اس دکان کا، ریسٹورینٹ کا بنا لو مالک. تو وہ انویسٹ کرے گا نا اپنے پیسے. ہاں، تو اس میں کون سی مشکل بات ہے میرا بیٹا؟ الحمدللہ آپ نے بتا دیا. تو وہ کیا کرے گا؟ کیا بولا آپ نے؟ وہ انویسٹ کرے گا. انویسٹ کرے. کیا انویسٹ کرے گا؟ اپنا جو اماؤنٹ ہوگی، مطلب پیسے پیسے جتنے وہ. کاروبار میں لگائے گا. ایکسیلنٹ، جی سر. اتنا سمپل جواب ہے. بتاؤ، خود بتاؤ، کیوں نہیں ہینڈ ریس کیا تھا؟ کیوں نہیں بولا میں بتاتا ہوں سر؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پتا ہے نا، تم سب کو پتا ہے یہ بات، لیکن پتا نہیں کیوں تم لوگ بولتے نہیں ہو. بہرحال بیٹا تھینک یو سو مچ، آپ نے ساتھ دیا میرا. آپ میرے ساتھ ہی اس طرح رہیے گا، آگے بھی دماغ حاضر رکھیے جی گا. سر. کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو انمیوٹ کر کے پوچھ لیجئے گا. ہاں جی. اوکے سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص کاروبار میں پیسے لگا کے بن سکتا ہے کاروبار کا. کیا بن سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص. پارٹنر. یس ایگزیکٹلی، کوئی بھی شخص کاروبار میں پیسے لگا کر کاروبار کا بن سکتا ہے مالک، یس. اونر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پہلی سوچ ہے جو تم سب کے دماغوں میں آتی ہے. سنا؟ یہ پہلی جی سوچ ہے، یہ پہلا خیال ہے، یہ پہلا انداز ہے جو تمہارے دماغوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص کاروبار میں پیسے لگا کے مالک بنتا ہے یا بن سکتا ہے. اب میں اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم کتنی ذہانت کا مظاہرہ کرو گے. اب کوشچن یہ ہے، تمہارے دماغ میں اب ایک بات میں نے بٹھا دی نا کہ کوئی بھی شخص کاروبار میں پیسے لگا کر کاروبار کا بنتا ہے مالک.
تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کاروبار میں کچھ بھی نہ لگائے؟ جملہ کیا کہا میں نے؟ کوئی شخص کاروبار میں کچھ بھی نہ لگا. بزنس میں کچھ بھی نہ لگائے تو کیا وہ مالک بن سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر. اچھا، جبکہ میں آپ کو ایسا ہی کیس پڑھاؤں گا جو کہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے ہمارے پاس، میتھڈز آف انویسٹمنٹ میں، کہ نیا پارٹنر جب کاروبار میں آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹ کے انداز ہوں گے دو. وہ کاروبار میں پیسے لگائے گا بھی. کس طرح سے لگائے گا؟ ایک انداز تو آپ جانتے ہیں نا نعمان، وہ تو آپ نے شیئر کر دیا نا، سب سے پہلے آپ نے بول دیا جی کہ سر. سر وہ کاروبار میں پیسے لے کر آئے گا، لیکن جی. ایک ایسا طریقہ بھی موجود ہے جس میں نیا آنے والا کاروبار میں کچھ بھی لے کر نہیں آئے گا بٹ پھر بھی بنے گا کاروبار کا مالک. پارٹنر. تو اب یہ مالک. آپ کے دماغ میں الجھن بڑھ گئی، آپ سب پریشان ہو گئے، بولا سر کیا مذاق ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص کاروبار میں آئے کچھ نہ اور لگائے، نہ کچھ لگائے. نہ لگائے اور پھر بھی جی. بن جائے کاروبار کا مالک. یہ تو مالک. ممکن نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کاروبار میں آئے بغیر، کاروبار میں کچھ پیسے. لائے، کاروبار میں کچھ لائے بغیر، آئے بغیر نہیں، کاروبار میں کچھ لائے بغیر کاروبار کا مالک بن جائے. پیسے لا کے تو سبھی مالک بنتے ہیں نا، یہ تو آپ سب کو پتا ہے. آپ جی. میں جی. اور اپنا نعمان بھائی کاروبار کر رہے ہیں، آپ 10 لاکھ روپے لے کر آؤ آپ مالک بن جاؤ، آپ 5 لاکھ روپے لے کر آؤ آپ مالک بن جاؤ، آپ 50 لاکھ روپے لے کر آؤ آپ مالک بن جاؤ. سر لیکن ہم مالک ایسے تو نہیں بنیں گے نا. ہاں ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کو اپنے کاروبار میں ایڈمٹ کریں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ مالک بنائیں گے، تبھی آپ مالک بنیں گے. آپ کے پیسے کاروبار میں لگائیں گے، آپ جو پیسے لائے اسے کاروبار میں استعمال کریں گے تو آپ مالک بنیں گے. بالکل صحیح، لیکن کوشچن وہی ہے، وہیں کا وہیں. آپ پیسے لے کر آؤ گے آپ مالک بنو گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پیسے لے کر نہیں آئے اور پھر بھی آپ بن رہے ہو کاروبار کے مالک، تو ایسے طریقہ کار کو کہتے ہیں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کیا کہتے ہیں میرا بیٹا؟ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہاں، کیا مطلب ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا؟ ایسا طریقہ کار، ایسا طریقہ کار جس میں نیا آنے والا پارٹنر کاروبار میں، مارک مائی ورڈز، کاروبار میں بول رہا ہوں زور دے دے کے، پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں، کاروبار میں کچھ نہیں لگاتا. آپ سب کا وہ جو دماغ میں ایک بنا ہوا تھا نا، آئیڈیا ڈیولپ ہوا ہوا تھا، میں نے اسے تہس نہس کر دیا ہے. اللہ کرے اب آپ یاد رکھیں. آپ سب کے دماغ میں کیا تھا کہ یار میں کاروبار میں پیسے لگاؤں گا تو مالک بنوں گا. سر عمران کہہ رہے ہیں کاروبار میں پیسے نہیں لگائیں گے پھر بھی بنیں گے مالک. اب یقیناً آپ جاننا چاہ رہے ہیں، بولیں سر کیسے بنیں گے مالک؟ کسی کے دماغ میں کوئی جواب آ رہا ہے؟ اور اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے بولا اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ اس طریقہ کار کو جس میں نیا آنے والا کاروبار میں کچھ نہ لگائے اور پھر بھی بن جائے کاروبار کا مالک. اس مالک. طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ لکھ کے بھیجو سب مجھے، لکھ کے بھیجو سب مجھے. اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ویری گڈ، اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. بھائی جو لوگ لکھ کے بھیج رہے ہیں نا، اس طرح وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، نیند بھاگ جائے گی، ورنہ وہ سو جائیں گے، کیونکہ میں اتنی سریلی آواز میں تو پڑھاتا نہیں ہوں کہ آپ جاگتے رہیں. تو کوشش کریں کہ انٹریکٹیو رہیں. اور آگے جب کام ہو، آگے جب کام ہوگا انشاءاللہ، 1 منٹ نعمان، میرا اسپیکر خراب ہو گیا تھا. ہاں، آگے جب کام ہوگا انشاءاللہ اس وقت ہم اس چیز کو مزید آپ سے شیئر کریں گے. ذرا نعمان کچھ ہیلو ہائی بولنا پلیز، میں چیک کروں میرا اسپیکر کام کر رہا ہے یا نہیں. ہاں ہیلو. آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے. تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ. اب چاہو تو بے شک میوٹ کر لو. تھینک یو. اچھا جی اوکے سر. پیارے بچوں، آگے بڑھائیں گے اپنی بات کو. یہ تو آپ سب نے مجھے لکھ کے بھیج دیا، میں تھینکفل ہوں کہ ایسا طریقہ کار جس میں مالک کاروبار میں کچھ بھی نہ لائے اور کاروبار کا مالک بن جائے اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو اب ہے کسی کے پاس جواب؟ کچھ بھی نہیں لا رہا مالک بن رہا ہے کیسے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، میں نے تو بول دیا یہ تو ایک طریقہ ہے باقاعدہ. تو اب دماغ چلائیں، کیسے مالک بن سکتا ہے کوئی کاروبار میں کچھ لائے بغیر؟ وہ اپنی سروس دے رہا ہوگا.
सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, इस तरह तो फिर जितने भी मुलाजिम किसी नौकरी पे जाते हैं, कहीं जाके मुलाजमत करते हैं, उन सबको मालिक बना देना चाहिए। वो खिदमत करते हैं ना जाके, और जो सबसे ज्यादा मालिक के साथ अच्छा रहता है उसको तो बड़ा मालिक बनाना चाहिए, है ना आपके ख्याल में? क्या जी? उमैसा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चलाया, बोला गुडविल से। एक बच्ची है जिसने जहानत का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पार किया और बोला गुडविल से, तो अब उसको जवाब भी दूंगा मैं। इस पे तो सब डिसएग्री हो गए ना कि भाई कोई सर्विस देने से कारोबार का मालिक नहीं बनता भाई, ठीक है। अब एक बच्ची ने कहा सर गुडविल से मालिक बनेगा, तो बेटा गुडविल वो कारोबार में लेकर आएगा तो मालिक बनेगा ना, इसका मतलब है कारोबार में तो कुछ आ गया। नूर आप कह रही हैं सर फर्नीचर से, तो बेटा फर्नीचर की भी कुछ ना कुछ होती है मेरा बेटा, क्या होती है बोलो? सर ऐसा हो सकता है कि वो दूसरा पार्टनर जो है उसके पैसे इन्वेस्ट कर दे तो वो बन जाए। नुमान भाई, जी आप विनिंग शॉट लगा चुके हैं तकरीबन, 100% नहीं, तकरीबन। अब इसको क्लियर करूंगा मैं। अच्छा जी, मोहम्मद कासिम साहब, सैयद मोहम्मद कासिम साहब कहते हैं सर वो दोनों पार्टनर अपना कैपिटल कम कर के तीसरे का पार्टनर बना देंगे। अच्छा मोहम्मद कासिम साहब, आप भी विनिंग शॉट के करीब हैं, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है आपसे मासूमाना सा, सर दो पार्टनर अपने कैपिटल को कम करके तीसरे का कैपिटल क्यों बढ़ाएंगे आखिर? क्या वो बहुत खूबसूरत है सर? आप चाहें तो कासिम भाई अनम्यूट करके लाइव जवाब दे सकते हैं, चाहें तो। काविश भाई आप भी दिमाग चलाएं, जरा बिजनेसमैन किस्म के इंसान है सर, आप भी थोड़ा दिमाग चलाएं, सोचें कि कोई शख्स कारोबार में कुछ ना लाए और फिर भी मालिक बन जाए। और आपके दोस्त जो हैं यहाँ क्लास में वो बड़ी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, विनिंग शॉट तकरीबन लगा चुके हैं, लेकिन बस मैं इनको घुमा रहा हूँ चुरंगियां। सर अगर कोई उनके ऊपर कर्जा वो जो इस तरह ऑनर है उनके ऊपर कोई वो पैसे देना, वो जो पार्टनर के जो तीसरा बंदा है उसके पैसे बाकी है तो वो वाली अमाउंट से हो सकता है। मेरे भाई शहीर, जो मालिक का कर्जा है वो तो मालिक का ही है, उससे किसी तीसरे का क्या लेना देना। बात समझिएगा, आप कह रहे हैं कि जो मालिक का कर्जा है वो तीसरा नया वाला पार्टनर आके दे दे। भाई अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ रहे हो? मालिकान के लिए। बिजनेस के लिए। तो भाई अगर वो बिजनेस की लायबिलिटी आके पे करे तो इसका मतलब है देखो, वो कारोबार की लायबिलिटियां अदा कर रहा है, तो एक तरीके से कारोबार के पैसे तो लग ही गए ना उसके, कि वो कारोबार में आ रहे, वो जिम्मेदारियां पैसे लेकर आ रहा है और उस पैसों से कारोबार की जिम्मेदारी अदा हो रही है। बात तो वही हो गई, ये भी एक तरीके से चौरंगी घुमा के। और कासिम भाई कहते हैं तो सर क्या वो क्रेडिट ला सकता है? नहीं बेटा, क्रेडिट तो लायबिलिटी होती है, कोई शख्स कारोबार में अपनी जिम्मेदारियां ला के मालिक कैसे बन सकता है? यानी आप मुझे बोलो सर मैंने किसी के 5 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे अपने साथ मालिक बना लें, तो मैं आपको मालिक बनाऊंगा कभी? जरा सोचो। क्यों मेरे भाई कासिम, आप मुझे बोलो सर इमरान मैंने ना किसी के 5 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे अपने साथ मालिक बना ले, मैं बोलूंगा हाँ हाँ आ जाओ मेरे साथ मालिक बन जाओ। वो मैं कहूंगा भाई तुम्हें किसी के 5 लाख देने, तुम मेरे कारोबार में लेके क्या आ रहे हो ये तो बताओ। किसी के 5 लाख तुमने देने हैं, जिम्मेदारी है, तो तुम जिम्मेदारी लेकर आ रहे हो और तुम मालिक बन रहे हो। मालिक किस बात के बन रहे हो? तुम तो कुछ लेके ही नहीं आए। आप बोलोगे सर वो 5 लाख देने ना मैंने, अबे भाई तो तुमने 5 लाख लिए थे अपने लिए, वो तुमने खा लिए, उसका मेरे से क्या ताल्लुक? मेरे कारोबार में 5 लाख रुपए लेकर आओ फिर बोलो वो देने किसी को। अच्छा सर वो इन्वेस्टर के थ्रू आ सकता। बस जनाब आप सबको मैंने बहुत मौका दिया,
اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں، اور یہ پہلا میتھڈ ہے انویسٹمنٹ کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. میٹنگ میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. یاد رہے کہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد آپ کچھ منٹوں کے لیے دوبارہ تشریف لائیں گے، اور ہماری میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 5 بجنے میں 5 منٹ تک چلے گی، یا 5 بجے تک بھی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تقریباً 5-7 منٹ کا نماز بریک لیں گے، پھر اس کے بعد اگلے سیکشن کی کلاس ہوگی. صحیح ہے؟ اگلے سیکشن سے مراد جن کی کلاس 4:45 سے 5:30 ہوتی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں. اچھا جی، اب یقیناً آپ سنیں گے میتھڈ تو اللہ کے حکم سے بڑی جلدی سمجھ جائیں گے، بولیں گے ہاں یار یہ تو سر صحیح بول رہے ہیں. میرے حساب سے قاسم اور ہمارے ایک محترم تھے جو بات کر رہے تھے، میں بھول گیا، نعمان بھائی، یہ 2 لوگ جو ہے نا میرے حساب سے ونر ہیں. انہوں نے نیئرسٹ آنسر دیے ہیں، کلوزسٹ آنسر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے؟ میرا جملہ سنیے گا پلیز پلیز پلیز. نیا آنے والا پارٹنر ایگزسٹنگ پارٹنر سے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ، نیا آنے والا شخص، پارٹنر نہیں کہہ رہا اسے، ابھی وہ مالک نہیں بنا، نیا آنے والا شخص پہلے سے موجود مالک سے کہے کہ تم اپنا آدھا حصہ میرے نام کر دو. کیا بولے؟ تم اپنا آدھا حصہ میرے نام کر دو. قاسم بھائی فوراً بولیں گے مجھے سر کیوں کر دے وہ اس کے نام؟ قاسم بھائی مثال کے طور پہ، قاسم بھائی آپ اور حذیفہ ہے نا، قاسم بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ، قاسم بھائی اور حذیفہ، آپ دونوں، حذیفہ قریشی صاحب اور قاسم بھائی دونوں ایک بزنس کر رہے ہیں، دونوں 10-10 لاکھ روپے کے مالک ہیں. صحیح ہے پیارے بھائی؟ آپ دونوں 10-10 لاکھ روپے کے مالک ہیں، آپ ایک بزنس کر رہے ہیں. میں آپ کے کاروبار میں، سر عمران آپ کے کاروبار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے مالک بنا لو. اچھا قاسم جو ہے نا یہ تو ذرا میری فیور میں ہے، یہ کہہ رہا ہے چلو یار سر عمران کو اپنے ساتھ مالک بنا لیتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا. لیکن حذیفہ جو ہے نا یہ ذرا خطرناک آدمی ہے، یہ بول رہا ہے بھائی سر عمران کو کیوں بنایا مالک؟ بھائی محنت ہماری، سب کچھ ہمارا، تم ان کو مالک بنا رہے ہو فضول میں، ہمیں نہیں چاہیے پیسے ویسے، ہمیں کاروبار میں ضرورت ہی نہیں ہے پیسوں کی. حذیفہ بھائی آپ ہیں نا ہمارے ساتھ، حذیفہ قریشی صاحب، حذیفہ 2 ہیں کلاس میں، ایک حذیفہ قریشی ہیں اور ایک حذیفہ ہیں. تو ہاں رپلائی نہیں آتا، پتہ نہیں کلاس میں ہیں، سو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. آپ کوئی میسج نہیں کرتے، پتہ کیسے چلے گا بندہ ہمارے ساتھ ہے کلاس میں. تو بھائی بہرحال قاسم بھائی حذیفہ نے جو ہے نا حرف عام میں کہتے ہیں گند ڈال دی چران، بول رہا ہے نہیں بھائی سر عمران کو مالک نہیں بنائیں گے. ابے یار آپ نے بولا یار غلط بات ہے، بنا لو مالک، وہ پیسے دیں گے، ایسے فری میں تھوڑی مالک بن رہے ہیں. تو آپ نے بولا بھائی پیسوں کی ہمیں ضرورت ہی، حذیفہ نے کیا بولا؟ پیسوں کی ہمیں، بولو بچوں، پیسوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تم ان کو بولو نہیں جائیں کہیں اور لگائیں پیسے. اب قاسم بھائی میرے پاس آئے شرمندہ سے اور کہتے ہیں سر وہ میں آپ کو مالک نہیں بنا سکتا کاروبار میں، کیونکہ میرا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ راضی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا یار غلط ہو جائے گا، میں تم لوگوں کے کاروبار میں مالک بننا چاہتا ہوں اور میں اپنے پیسے کہیں اور نہیں لگانا چاہتا، یہ وہ فلانا ڈھمکانا. اب میں نے کیا کیا، میں نے محترم قاسم بھائی کو میں نے گھیرنا شروع کیا حرف عام میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دھیان سے سن رہے ہیں؟ میں نے قاسم بھائی کو کیا بولا؟ قاسم یار تم 10 لاکھ روپے کے مالک ہو، میں تمہارا ٹیچر ہوں، یار ایسا کرو مجھے اپنا صرف 2 لاکھ روپے کا حصہ. تم کتنے کا مالک ہو قاسم کتنے کا مالک ہے بچوں؟ سو تو نہیں رہا، چیک کر رہا ہوں، 10 لاکھ کا. میں نے بولا قاسم تم اپنے 10 لاکھ میں سے صرف مجھے مالک بنا دو 2 لاکھ روپے کا یار. تو قاسم نے بولا سر میں آپ کو کیسے مالک بنا دوں؟ میں نے بولا تم حذیفہ کو بولو میں نے اپنا 2 لاکھ کا حصہ سر عمران کے نام کر دیا. تو وہ اس بات پہ تھوڑی تو میں روک سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کاروبار میں کچھ لے کے تھوڑی آ رہا ہوں. کاروبار میں حذیفہ پہلے بھی 10 لاکھ کا مالک تھا، اب بھی مالک 10 لاکھ کا رہے گا. قاسم اور حذیفہ دونوں 10-10 لاکھ کے مالک تھے، تو پروفٹ کے کتنے حصے ہوتے تھے بولو؟ پروفٹ کے کتنے حصے ہوتے تھے بولو؟ 2. ایک حصہ حذیفہ لیتے تھے، ایک حصہ قاسم لیتے تھے. قاسم لانا چاہتا ہے سر عمران کو اور حذیفہ منع کر رہا ہے. کیوں؟ حذیفہ کہہ رہا ہے سر عمران کو لاؤ گے تو پروفٹ کے حصے ہونے لگیں گے 3، پروفٹ ہو جائے گا کم. میں اپنا پروفٹ چھوڑنا نہیں چاہتا، سر عمران کو مالک نہیں بنانا چاہتا. جب حذیفہ نے اسٹریٹ منع کر دیا
تو پھر میں نے قاسم سے بات کی اور قاسم کو بولا قاسم ایسا ہے کہ تم مجھے صرف اپنے 10 لاکھ روپے میں سے مجھے کتنے روپے کی ملکیت دے دو, 2 لاکھ کی, صحیح ہے, 5 لاکھ روپے کی دے دو, 2 لاکھ کی دے دو, کوئی بھی اماؤنٹ ایزیوم کر لیں, 5 لاکھ کر لیں, چلیں آدھا مالک مجھے بنا دو اپنی جگہ, 5 لاکھ کے مالک تم رہ جاؤ کاروبار میں اور 5 لاکھ کا مالک مجھے بنا دو. حذیفہ ابھی آپ سے کوشچن لوں گا, اگر آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا, میرا جملہ کمپلیٹ ہو جائے پھر انمیوٹ کر کے بولیے گا, پہلے مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. میں نے قاسم سے بولا مجھے اپنے 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ کا مالک بنا دو. قاسم نے بولا سر مجھے کیا فائدہ ہوگا, آپ